بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کفایت الاصول کے درس نمبر 2 سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ پہلے نمبر درس میں ہم نے مصنف کی سوانح حیات اور کتاب کی اہمیت اور پیش نیاز کے بارے میں پڑھا۔ دوسرے درس میں ہم کتاب کا آغاز کس طرح سے ہوا ہے اور کتاب کے آغاز میں مصنف نے مباحث کی جو تقسیم کی ہے اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ کتاب کا آغاز خداوند قدوس کے نام سے، اس کے حمد کے ساتھ، محمد و آل محمد علیہم السلام کے اوپر درود اور ان کے دشمنوں سے تبری کا قیامت کے دن تک کے ذریعے سے ہوا ہے۔ جبکہ اس کے بعد مصنف نے اپنے کتاب کی تقسیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ میں نے اپنی اس کتاب کو ایک مقدمے، کچھ مقاصد اور ایک خاتمے کی صورت میں مرتب کیا ہے اور علم اصول فقہ کے تمام ابحاث کو ان کے ضمن میں بیان فرمایا ہے۔ لہذا مصنف فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ کہ آغاز کرتا ہوں خداوند قدوس کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، سب اللہ کے لیے جو عالمین کے پروردگار ہیں۔ درود اور سلام ہو محمد مصطفیٰ اور ان کی پاکیزہ آل پر، لعنت خدا ہو ان کے دشمنوں پر، وہ تمام دشمن جو آل محمد سے بغض رکھتے ہیں۔ قیامت کے دن تک جو بھی آنے والے ہیں، جو پہلے ہوئے ہیں، جو بعد میں آئیں گے، ان تمام کے اوپر خدا کی لعنت ہو۔ یہاں تک یہ ایک رسمی چیز ہے جو تمام کتب میں ان کے آغاز میں جو حمد و ثنا سے آغاز کیا جاتا ہے، اسی طرح سے مصنف نے اس روش کے اوپر عمل کرتے ہوئے حمد و ثنا کے بعد محمد و آل محمد کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار اور ان کے دشمنوں پر لعنت کر کے ان سے تبرہ کا اظہار کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بعد فقد رتبتہ علی، بعد یہاں پہ وہی ایک روش رائج ہے کہ اما بعد یعنی خطبے کے بعد جو میں نے بیان کیا، اس کے بعد اب کتاب کی جب باری آتی ہے تو سب سے پہلے اس کی ترتیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فقد رتبتہ علی مقدمۃ و مقاصد و خاتمۃ، کہ اس کتاب کو میں نے مرتب کیا ہے ایک مقدمے کے اوپر۔ اب مقاصد کی تعداد کیونکہ نہیں بتائی گئی لہذا چند مقاصد جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، و خاتمۃ اور ایک خاتمے کے اوپر۔ بس اس کتاب کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے مقدمہ، اس کے بعد مقاصد کی صورت میں مطالب ذکر ہوں گے اور آخر میں ایک خاتمہ آئے گا۔ ابھی ہم اس آج کے درس میں ان تمام موارد کی طرف اشارہ کریں گے کہ مقدمے میں کون سی چیزیں ذکر ہوئی ہیں، مقاصد کون سے ذکر ہوئے ہیں اور خاتمے کے اندر کیا کیا چیزیں ذکر ہوئی ہیں۔ خود تفصیل دے کے فرماتے ہیں کہ اما المقدمۃ ففی بیان امور، جو مقدمہ ہے کتاب کا وہ بھی چند امور کے بیان میں ہے۔ ظاہری بات ہے جب مقدمہ ہے تو اس میں مبادی ذکر ہوں گے، وہ چیزیں ذکر ہوں گی جو کتاب کے آگے کے مباحث کے لیے بنیاد فراہم کریں گی۔ لہذا اس کے لیے فرماتے ہیں کہ ففی بیان امور، چند امور کو ہم نے بے عنوان مقدمہ بیان کیا ہے، اس کے بعد اصل مباحث کی طرف ہم جاتے ہیں۔ بس کلی طور پہ اگر دیکھا جائے تو اس کتاب میں پہلی بحث تقسیم بندی ابحاث کتاب ہے۔ اب کیونکہ مصنف نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب کفایت الاصول کو ایک مقدمے اور ایک خاتمے
کے درمیان قلم بند کیا ہے، اور اس کے وسط میں یہ مقاصد جو 8 ہیں ان کے ضمن میں ان ابحاث کو میں نے مقید کیا ہے۔ اب جو مقدمہ ہے اس کے چند امور ہیں جو ہم آگے چل کے بیان کریں گے کہ 13 امور کو مصنف نے کتاب کے مقدمے میں ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد 8 امر جو ہیں یہ ان کو مقاصد میں بیان کیا ہے، جس میں سے مقصد اول اوامر یا امر کی بحث ہے، یا وہ ابحاث جو صیغہ امر کے لیے مربوط ہے۔ مقصد دوم نواہی، نہی اور اس سے مربوط مباحث کے بیان میں۔ مقصد سوم مفاہیم، مفہوم کی معنی، مفہوم کی اقسام اور استدلال میں اس کی اہمیت اور کیفیت، اور کون سے جملے مفہوم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اور ان کی حجیت کے بارے میں بحث، یہ مقصد سوم میں بحث ہوگی۔ اس کے بعد مقصد چہارم ہے عام و خاص، اور مقصد پنجم مطلق و مقید۔ یہاں تک اگر ان 5 مقاصد کے اوپر نگاہ ڈالی جائے تو یہ سب کے سب مباحث الفاظ کے ضمن میں آتے ہیں، یعنی ان سب کو ہم اگر جمع کریں تو یہ مباحث الفاظ کے ضمن میں آتے ہیں۔ اس کے بعد مقصد ششم امارات معتبرہ یا حجج شرعیہ، وہ چیزیں جو شرعاً دلیل کاؤنٹ ہوتی ہیں یا احکام شریعہ کے اوپر، ان کے لیے بحث کی جائے گی مقصد ششم میں، اور مین بحث جو علم اصول کی ہوتی ہے وہ انہی حجیت کے ادلہ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے کہ کون سے ادلہ قابل استناد اور قابل استدلال ہیں کہ ان کو حجت کہا جائے، اور کون سے یہ خاصیت نہیں رکھتے۔ مقصد ہفتم اصول عملیہ کے بارے میں ہے کہ جب شک ہو جائے اور ہمارے پاس حکم واقعی نہ ہو، ادلہ واقعی نہ ہو، شریعت اور قرآن سے دلیل نہ ہو، تو اس صورت میں اصول عملیہ کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ اصول عملیہ کون سے ہیں؟ اصول عملیہ کے بارے میں مقصد ہفتم میں پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ جبکہ مقصد ہشتم تعارض ادلہ، کہ جب 2 دلیل آپس میں ٹکرا جائیں، 2 روایتیں آپس میں تعارض کریں، یا 2 اصول عملیہ آپس میں ٹکرا جائیں، جب بھی 2 حجت شرعی آپس میں ٹکرائیں تو اس وقت کس کو ترجیح ہونی چاہیے؟ اگر 2 روایات آپس میں ٹکراتی ہیں تو کون سے وہ قواعد ہیں کہ جن کے مطابق ان کے تعارض کو حل کیا جائے گا اور ایک کو دوسرے کے اوپر ترجیح دی جائے گی؟ اور اگر فرض کیا جائے کہ کوئی بھی ایسا مرجح موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ایک دلیل کو دوسرے دلیل کے اوپر ترجیح دی جائے، تو اس صورت میں قاعدہ کیا ہے؟ تخییر ہے کہ مکلف کی مرضی ہے کہ جس دلیل کو چاہے اٹھائے، یا تساقط ہے کہ جس دلیل کو چاہے وہ ساقط، یعنی وہ دونوں دلیلیں ختم ہو جائیں گی اور انسان کو پھر دوسرے جستجو اور تلاش کرنی پڑے گی کہ بھئی یہ دونوں دلیلیں کام کی نہیں ہیں، لہذا دوسری دلیل کی طرف جایا جائے۔ جبکہ خاتمہ جو ہے وہ اجتہاد اور تقلید کی بحث میں ہے۔ تو اس طرح سے یہ 8 مقصد اور مقدمے اور خاتمے کی بحث کو اگر ملایا جائے تو ٹوٹل 10 حصوں میں اس کتاب کے ابحاث کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مصنف نے کہا کہ مقدمے میں ہم کچھ امور کو بیان کر رہے ہیں بھائی، تو وہ مقدمہ جو ہے اس میں یہ 13 چیزیں بیان کی گئی ہیں جو ہم نے یہاں پہ درج کی ہیں۔ سب سے پہلے موضوع علم اصول اور مسائل علم اصول کے بیان، دوسرا وضع کی توضیح کہ وضع کس کو کہتے ہیں، وضع کی کیا اقسام ہیں، لفظ کے استعمال حقیقی اور مجازی کے حوالے سے استعمال مجازی کے کون سے قوانین ہیں اور اس کے کیا قواعد ہیں کہ جو انسان استعمال کرے، استعمال اور سے جو ارادہ کیا جاتا ہے وہ ارادہ کون سی شرائط اور قیود رکھتا ہے، وضع الفاظ جو معانی کے لیے ہوتی ہے وہ معنی یا حقیقیہ ہیں یا کوئی اور مراد ہے، مرکبات کبھی ایک لفظ کے لیے کوئی چیز وضع ہوتی ہے، کبھی کبھی مرکبات کو وضع کیا جاتا ہے، تو مرکبات سے کیا مراد ہے اور مرکبات کی وضع سے کیا مراد ہے۔ اسی طرح سے علامات حقیقت اور مجاز کو مشخص کرنے کے لیے وضع کی علامات کی بحث ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہمیں پتہ دیتی ہیں کہ یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے اور اس معنی کے لیے وضع نہیں ہوا ہے، لفظ کے حالات اور اس حالات کے اعتبار سے لفظ کی اقسام، یہ 8ویں مقدمے میں ہماری بحث ہوگی۔
نویں بحث جو مقدمے میں ہوگی وہ حقیقت شریعہ کے بیان میں ہے کہ حقیقت شریعہ سے مراد کیا ہے، اور اگر یہ ثابت ہو جائے تو اس کے ہمارے لیے کون سے ثمرات جو ہے نا وہ ہمیں حاصل ہوں گے، اور بالفرض اگر شریعہ ثابت نہ ہو تو کون سے ثمرات استدلال کی صورت میں یا روایات اور آیات میں مرتب ہوں گے۔ 10واں جو عنوان ہے مقدمے میں بیان ہوا ہے وہ صحیح اور عام کے اعتبار سے ہے کہ بھائی لفظ جو ہے وہ جب وضع ہوا ہے تو صحیح کے لیے وضع ہوا ہے یا عام کے لیے وضع ہوا ہے۔ معنی صحیح کے لیے لفظ کو مثال کے طور پہ وضع کیا گیا ہے، مثال لفظ صلاۃ کو فقط اس نماز کے لیے وضع کیا گیا ہے جو صحیح ہو، یا عام کی یعنی جو نماز ناقص ہو اس کو بھی لفظ صلاۃ کا اطلاق اس کے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ 11واں بحث جو ہے ہمارا اشتراک لفظی کے بارے میں ہے، اشتراک لفظی سے کیا مراد ہے اور کس صورتوں میں وہ وجود میں آتا ہے اور اس کا استعمال کس طرح سے ہے، اس کی کیا شرائط ہیں۔ اور 12واں عنوان لفظ کا ایک سے زائد معانی میں استعمال، اگر ایک لفظ کو استعمال کر کے مشترک کو مثلا اس سے 2 معانی کا ارادہ کیا جائے یا 3 یا 4، آیا استعمال جائز ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد کہ اگر وہ جائز ہے تو اس کی کون سی شرائط ہیں، اگر جائز نہیں ہے تو اس کی کیا عدلہ ہے۔ آخری بحث جو ہے مقدمے میں وہ اس میں مشتق کے اعتبار سے ہے کہ اس میں مشتق کی تعریف، مفہوم اور اس کا دائرہ کار، اس کا استعمال حقیقی اور مجازی کہاں تک ہے، یہ بحث ہم انشاءاللہ اس میں مشتق میں پڑھیں گے۔ مقدمے کا جو پہلا امر ہے، بس یہاں تک جو ہے وہ تقسیم ہو چکی، ہم نے بیان کر دیا کہ کتاب کی کیفیت تقسیم کی کس طرح سے ہے، اور اس میں سے جو پہلا مقدمہ ہے اس کے 13 مباحث کیا ہے۔ پہلا مبحث جو ہے جس میں ہم بحث کر رہے ہیں وہ ہے موضوع اور مسائل علم اصول کے۔ ہر علم کو جب ہم بحث کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے موضوع کی تعیین ہونا چاہیے کہ اس کا موضوع کیا ہے، اور جب اس موضوع معین ہو گیا تو دوسری بحث جو ہماری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی اس کے مسائل کون سے ہیں۔ تو مصنف نے اس سے پہلے کہ علم اصول کی ڈائریکٹ جو ہے نا وہ موضوع اور مسائل کی طرف اشارہ کرے، مصنف نے پہلے آ کے اس بات کو واضح کیا ہے کہ بھائی ایک علم کا موضوع کیا ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بنیاد پہ تعین کیا جائے گا کہ علم اصول کا موضوع کیا ہے، اور مسائل علم کس کو کہتے ہیں، اس کے بعد یہ تعین کیا جائے گا کہ علم اصول کے مسائل جو ہیں وہ کون سے۔ لہذا اسی وجہ سے مصنف نے پہلا عنوان جو رکھا ہے وہ موضوع کے لیے رکھا ہے۔ لہذا اس درس میں جو جن نقاط کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے ان کی طرف پہلے ہم اشارہ کر دیتے ہیں تاکہ یہ عبارت جو ہم جب پڑھیں گے تو اس کو سمجھنے کی آسانی ہوگی۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہر علم کا موضوع جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے کہ موضوع کیا ہوتا ہے۔ جبکہ دوسرا عنوان ہے کہ اس تعریف میں ایک اصطلاح، اس عبارت میں ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے عوارض ذاتیہ۔ تو عوارض ذاتیہ کس کو کہتے ہیں، اور پہلے تو عارض کس کو کہتے ہیں، عرض کس کو کہتے ہیں، پھر عوارض ذاتیہ کس کو کہتے ہیں، پھر اس کے بنیاد پہ جو ہے نا عوارض غیر ذاتیہ کو ذاتیہ سے جدا کر کے ہم سمجھیں گے کہ اس موضوع پہ، ہم علم کے موضوع پہ جب بحث کر رہے ہیں تو اس کے عوارض ذاتیہ کیا ہیں۔ اب عوارض ذاتیہ کی بھی کچھ اقسام ہیں، ان اقسام کو بھی سمجھنا پڑے گا تاکہ یہ جو شرط اور قید لگائی ہے مصنف نے بلا واسطہ، تو یہ بلا واسطہ اور با واسطہ، پہلی بات ضرورت یہ ہے کہ اس قید کے آنے کی ضرورت کیا تھی کہ مصنف نے اس کو ذکر کیا، اور پھر اگر ذکر کیا تو اس کا فرق کیا ہوگا۔ تو یہ 3 ہمیں سمجھنے ہوں گی کہ عرض با واسطہ اور بلا واسطہ کیا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر اس قید کو لایا جائے تو کیوں لایا گیا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ اگر آیا ہے تو اس کا دوسری تعریفات کے ساتھ کیا فرق ہوگا۔ اور آخری بحث جو ہے وہ اس عبارت کو سمجھنے کے لیے وہ کلی کی 3 اقسام ہیں، اور کلی طبی سے ہماری مراد کیا ہے، تاکہ یہ جو آخری عبارت کا حصہ ہے اس کو سمجھا جائے۔ لہذا اس سے پہلے کہ ہم ان امور کو بیان کریں، پہلے عبارت کا ایک لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں عبارت سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد اصطلاحات کی طرف آتے ہیں۔ لہذا مصنف فرماتے ہیں الاول،
یعنی الاول کیا، یعنی وہ جو چند امور جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا ان امور میں سے پہلا. تعریف علم اصول و موضوع، یہ دیکھیں یہ بریکٹ میں آیا ہے، تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مصنف اصل جو کتاب ہے جو متن ہے اس میں یہ چیز نہیں آئی تھی. یہ جو نسخہ ناشر نے چاپ کیا ہے اس نے اپنی طرف سے یہ عنوان اس امر اول کو دیا ہے. بس یہ عنوان مصنف کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ عنوان ناشر کا جو ہے دیا ہوا ہے. ان یا ان موضوع کل علم، ہر علم کا موضوع، بس بحث علم اصول کی نہیں ہے، ہر علم کے بارے میں کہ ہر علم. ان موضوع کل علم وَهُوَ الَّذِي يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ عَوَارِضِ الذَّاتِيَّةِ، یہ سارا کا سارا جملہ معترضہ ہے. ان کی جو خبر ہے وہ ہوا نفس موضوعات مسائل ہی، یہ اس کی خبر ہے. لہذا اس عبارت کو آپ بریکٹ میں رکھ لیں کہ ہر علم کا جو موضوع ہے ہوا نفس موضوعات مسائل ہی عین، ہر علم کا موضوع اس مسائل کے جو موضوعات ہیں نا وہی موضوع ہوتا ہے. عینن یعنی بالکل وہی، یعنی جو مسائل کے موضوعات ہیں ان کو اگر جمع کیا جائے تو وہ اس علم کا موضوع بن جائے گا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ علم نحو جو ہے اس کے کچھ مسائل ہیں. اب اس کے لیے تاکہ علم نحو کا موضوع یعنی پیدا کیا جائے لازمی ہے کہ پہلے مسائل کا موضوع دیکھیں. مثال کے طور پہ ذوالحال کی خاصیت یہ ہے فاعل جو ہے وہ مرفوع ہے، مفعول جو ہے وہ منصوب آتا ہے، خبر جو ہے اس کی یہ کیفیت ہے، مبتدا جو ہے وہ اس طرح سے آتا ہے. یہ مختلف مسائل ہیں علم نحو کے. ان سب میں یہ جو چھوٹے چھوٹے موضوعات آئے ہیں، مبتدا، خبر، فاعل، ذوالحال، یہ ساری چیزیں جو ذکر ہوئی ہیں ان کو اگر جمع ایک عام عنوان دیا جائے تو وہ بنتا ہے کلمہ. لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی علم نحو کا موضوع کلمہ ہے. اب یہ کلمہ حال ذوالحال پر بھی شامل ہوتا ہے، یہ کلمہ جو ہے حال پہ بھی شامل ہوتا ہے، تمیز پہ بھی شامل ہوتا ہے، مفعول پر بھی صادق ہوتا ہے، فاعل پر بھی صادق آتا ہے، مبتدا پر بھی صادق آتا ہے. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ کلمہ ہیں. لہذا جو مسائل کے موضوعات ہیں وہ جزئی ہیں، جب ان کو ملایا جائے اور وہ کلی عنوان بن جائے ایسا جو تمام ان موضوعات کے اوپر شامل ہو جائے تو اس کو اس علم کا موضوع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہر علم کے موضوع کا جو قاعدہ ہے وہ ہمیں مل گیا. اب اس جو بریکٹ میں عبارت جو جملے معترضہ ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي يُبْحَثُ فِيهِ، یعنی موضوع وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہوا کی ضمیر جائے گی موضوع کی طرف، الَّذِي يُبْحَثُ فِيهِ، فیہ کی ضمیر جائے گی اس علم کی طرف کہ جس علم میں بحث کی جاتی ہے ان عوارض ہی، یعنی ان عوارض ذالک الموضوع، اس موضوع کے عوارض سے، الذاتیہ جو ذاتی ہیں، اے بلا واسطہ فی العروض، البتہ عوارض ذاتیہ وہ کہ جو عروض میں بلا واسطہ ہونا چاہیے. اب یہ عوارض ذاتیہ کسے کہتے ہیں اور یہ بلا واسطہ کی قید کیوں ہے یہ ہم آگے چل کے تشریح دیں گے، لیکن فی الحال فقط عبارت کے حل کرنے کے لیے لفظی ترجمہ یہی ہوگا کہ بھائی موضوع جو ہے ہر علم کا وہ ہوتا ہے کہ جو اس علم میں اس موضوع کے عوارض ذاتیہ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، البتہ نہ کہ تمام عوارض ذاتیہ بلکہ وہ عوارض ذاتیہ جو عروض میں بلا واسطہ ہوں. صحیح. اب یہاں پہ اس عبارت کو بھی سمجھ گئے ہم، یہاں تک بھی ہم نے عیناً تک مسئلے کو حل کر دیا. دو چیزیں واضح ہو گئیں. پہلا یہ ہوگا کہ ہر علم کا موضوع جو ہوتا ہے وہ اس کے مسائل کا موضوع ہوتا ہے عیناً. یہ پہلا نقطہ تھا جو ہم نے حل کر لیا. دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ اس علم میں اس موضوع کے عوارض ذاتیہ بلا واسطہ سے بحث کی جاتی ہے. اب یہاں پہ ایک اور نقطہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی مسائل کا جو موضوع ہوتا ہے اور اس علم کا جو موضوع ہوتا ہے اس کی ایک خاصیت ہے، وہ یہ ہے کہ وَمَا يَتَّحِدُ مَعَهَا خَارِجًا وَإِنْ كَانَ يُغَايِرُهَا مَفْهُومًا. یتحدو کے اندر جو ماں کی طرف ضمیر جاتی ہے وہ جاتی ہے یعنی اس موضوع کی طرف، وہ موضوع علم جو متحد ہوتا ہے ماہا ان موضوعات مسائل کے ساتھ،
جو مسائل کے موضوعات ہیں ان کے ساتھ متحد ہوتا ہے خارجن خارج میں. وَإِنْ كَانَ يُغَايِرُهَا مَفْهُومًا اگرچہ مفہوم کے اعتبار سے ان سے مختلف ہوتا ہے. دو چیزیں یہاں پہ سمجھنے کی ہیں. اگر ادھر حملے شائع اور حملے شائع ثنائی اور حملے ذاتی اولی کی بحث پڑھی ہو تو وہاں پہ ہم نے بیان کیا تھا کہ بھائی موضوع اور محمول جو ہے اگر وہ مفہوماً بھی ایک ہوں اور مصداقاً بھی خارج میں ایک ہو اور تغایر جو ہو وہ عارضی ہو یا جنبی ہو تو اس کو مفہوم ذاتی اولی کہتے ہیں. لیکن شائع ثنائی یہ ہوتا ہے کہ موضوع اور محمول جو ہیں وہ موضوع کے اعتبار سے جدا ہوتے ہیں لیکن مصداق من خارج میں ایک ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں الانسان حیوان، اب یہاں پہ حیوان جو ہے وہ محمول ہے، انسان جو ہے وہ موضوع ہے، دونوں جو ہیں مفہوم کے اعتبار سے جدا ہیں. حیوان ایک خاص چیز کو کہتے ہیں وہ اس کا مفہوم جدا بیان کیا جاتا ہے اور انسان جو وہ حیوان جو کا ناطق جو ہے اس کے اعتبار سے. لیکن خارج میں جو بھی انسان ہو وہ حیوان کے ساتھ مصداقاً جو ہے نا وہ ایک ہی ہوتا. اگر وہ انسان ہے مثال کے طور پہ زید جو ہے وہ انسان بھی ہے وہ حیوان بھی ہے، دونوں مصداقاً جو ہے وہ ایک ہیں. تو یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو موضوعات مسائل کے ہیں وہ علم کے موضوع کے ساتھ ایک ہوتے ہیں خارج میں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اگر خارج میں ذوالحال موجود ہے تو وہ وہی کلمہ بھی ہوتا ہے، وہ ذوالحال کا بھی وجود ہے وہ کلمے کا وجود بھی ہے. ان دونوں کے درمیان خارج میں مصداق کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہوتا. وَإِنْ كَانَ يُغَايِرُهَا مَفْهُومًا تَغَايُرَ الْكُلِّ وَمَصَادِقِهِ وَالطَّبِعِ وَأَفْرَادِهِ اگرچہ مفہوم کے اعتبار سے ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. یہ فرق کس طرح سے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جس طرح سے کلی اپنے مصادیق کے ساتھ، مثال کے طور پر کلی انسان زید مصداق کے ساتھ جس طرح سے فرق رکھتی ہے، وَالطَّبِعِ وَأَفْرَادِهِ اور طبیعی کلی طبیعی بات کے ساتھ فرق رکھتی ہے. اب یہاں پہ آپ وَالطَّبِعِ میں واو جو ہے یہ اس عطف کو جو ہے وہ عطف خاص علی العام نہ جانے، اس کو آپ جو ہے نا وہ عطف تفسیری لیں کہ بھائی کلی کی بھی تو اقسام ہوتی ہیں تین انشاءاللہ جو آگے ذکر ہوں گی، تو ان سے مراد جو ہے وہ کلی طبیعی ہے تین اقسام میں سے. وہ کون سی قسمیں ہیں انشاءاللہ آگے ہم بیان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.